السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں ابو عثمان محمد یوسف صدیقی آپ کے سامنے جو ہے وہ جوامع الکلم کو پیش کر چکا ہوں پہلے سے۔ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل سکتا ہے، یہاں اوپر بھی جو ہے وہ میں اس کا لنک لگا دوں گا، آپ وہاں سے جوامع الکلم کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مکتبہ شاملہ کی ہماری نویں ویڈیو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قیم مکتبے سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کی یہ بار بھی پڑھ چکے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ یہ جو بٹن ہے یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو بٹن ہے وہ یہ ہے جی۔ اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں جی کہ یہ ہمارے سامنے جو آخر میں میں نے سرچ کی تھی چیز، جو بھی چیز میں نے سرچ کی تھی تو یہ اس کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ اسی طرح جو یہ بٹن ہے تو اس میں جتنی بھی بحثیں میں نے محفوظ کی ہوئی ہیں یہ وہ میرے سامنے شو کرے گا۔ تو مثال کے طور پر میں نے یہی والی بحث الاعمال والی سرچ جو ہے وہ سیو کی تھی پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھل گئی ہے میرے سامنے، اس کے سارے نتائج ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کسی کتاب کی تحقیق کر رہے ہیں، کسی موضوع پر جو ہے وہ مواد اکٹھا کر رہے ہیں اور آپ نے سرچ کی ہوئی ہے، پھر اچانک آپ کو کوئی مسئلہ پڑ گیا یا کوئی کمپیوٹر جو ہے وہ بند کرنا پڑ گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو آپ وہ اس بحث کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی دوبارہ آپ کو وقت ملے آپ اس بحث کو دیکھ کر آگے اپنا کام کو، اپنی تحقیق کو جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک یہ بھی میں آپ کو چیز بتا دوں کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو مطلوبہ سرچز نہیں ہیں آپ ان کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہ والی جو سرچ ہے میری مطلوبہ نہیں ہے، میں اس کو حذف کر دیتا ہوں۔ یہ بھی میری مطلوبہ نہیں ہے، میں اسے بھی حذف کر دیتا ہوں۔ یہ اس بٹن سے حذف ہوتا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ بھی حذف کر دیا، یہ بھی حذف کر دیا، تو چلو یہ بھی میرے کام کی نہیں ہے، البتہ یہ حدیث میرے کام کیا تو میں اس کو رہنے دوں گا۔ اور یہاں پر پھر دوبارہ سے میں اس کو محفوظ کر لوں گا بحث کو، کیونکہ جو پہلی بحث محفوظ تھی وہ اتنی تھی جتنی میں نے کی تھی۔ اب میں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں تو میں اس کو یہاں سے دوبارہ سے جو ہے وہ محفوظ کروں گا، اور یہاں پر جا کر اگر یہ دو نظر آ رہی ہیں تو میں پہلی والی کو یہاں جا کر یہاں سے حذف کر دوں گا، تو یہ حذف ہو گئی، اور دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں محفوظ ہو گئی۔ پھر دوبارہ اگر کرنا پڑے تو یہ کسی بھی بحث کو آپ کتنی بھی دفعہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی۔ تو اس کے بعد آتے ہیں ہم جی یہ والے بٹن، اس کے لیے ہمیں کوئی کتاب کھولنا پڑے گی۔ میں صحیح بخاری کھولتا ہوں۔ میں یہاں آپ کو ایک چیز بطور فائدہ بتا دوں کہ جو مکتبہ شاملہ آفیشلی ہے جو ہے وہ یہ ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا جیسے یہ کتاب صحیح بخاری میں نے کھولی ہوئی ہے تو یہ مکتبہ کی اپنی کتاب ہے، من کتب الموقع الرسمی، آفیشل جو ہے ادارہ، آفیشل جو مکتبہ ہے یہ اس کی اپنی کتاب ہے، اور یہ اس کتاب کا نام آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی پی ڈی ایف کا شو کر رہا ہے۔ یہ پی ڈی ایف کا لنک ہے، اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے جس بھی کتاب کی پی ڈی ایف جو ہے وہ مکتبہ شاملہ کی ویب سائٹ پر پڑھی ہوگی وہ یہاں پر جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا۔ آپ جیسے ہی اس لنک پر کلک کریں گے تو وہ انٹرنیٹ پر آپ کو آپ کے مطلوبہ صفحے پر لے جائے گا جہاں سے آپ پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ الاصدار ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایڈیشن، تو یہ اس کا چھٹا ایڈیشن ہے، یعنی کہ 6 مرتبہ اس کتاب کو اپڈیٹ کیا جا چکا ہے، جس میں غلطیاں تھیں ان کی اصلاحات کی جا چکی ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ پھر بھی اس میں کچھ غلطیاں ہیں، تو اس لیے میری تو آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ شاملہ کو صرف اور صرف تلاش کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ نے حوالہ دینا ہے تو وہ پی ڈی ایف کتاب کا دیں یا پھر اصل کتاب سے دیں، یعنی جو پرنٹڈ آپ کے سامنے کتاب ہے یا تو اس سے دیں یا پھر جو ہے وہ پی ڈی ایف سے دیں، کم از کم پی ڈی ایف سے، ڈائریکٹ جو ہے وہ مکتبہ شاملہ کا حوالہ نہ دیں۔ اس کے بعد یہ چیز یہ شو کر رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ لاکڈ ہے، اس پر لاک لگا ہوا ہے،
اس پر آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ جو ہے یہ بھی لنک ہے. اگر میں یہاں پر کلک کروں تو میں مکتبہ شاملہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پیج پر چلا جاؤں گا جہاں پر یہ صحیح بخاری موجود ہے. تو جی ہم یہ والے بٹن پڑھ رہے ہیں. آگے یہ بٹن جو ہے یہ مثال کے طور پر میں نے کوئی بھی حدیث کھولی. اب اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ پہلے صفحے پر لے جائے گا کتاب کے، اور اس پر کلک کروں گا تو یہ کتاب کے آخری صفحے پر لے جائے گا، جہاں سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ اس کتاب کی کل احادیث کتنی ہیں، اس کتاب کی کل جلدیں کتنی ہیں، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یعنی آسانی سے جو ہے نا وہ ہمیں کافی ساری معلومات مل سکتی ہیں اسی سے. ویسے تو جلدیں ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کی جلدوں کی تعداد جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے 9. تو یہ والا جو بٹن ہے اس سے ہم پچھلے صفحے پر جا سکتے ہیں، اور یہ بٹن جو ہے یہ اگلے صفحے کے لیے ہے. البتہ اس کام کو ہم کی بورڈ سے بھی کر سکتے ہیں. اگر میں F6 پر کلک کروں گا، F6 کو دباؤں گا تو جو ہے وہ یہ پچھلے صفحے پر چلا جائے گا، یہ پچھلے صفحے پر جاتا جائے گا. اور اگر میں F5 کو دباؤں گا تو یہ اگلے صفحے پر چلا جائے گا. جی تو اس کے بعد یہ آپشن ہے، جی یہ بٹن ہے. اس بٹن پر آپ نے دیکھا تو یہ لکھا ہوا القرآن الکریم و تفسیرہ. اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل جائے گا. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو بار ہے اس میں صورتیں ہیں، صورتوں کے نام ہیں. کوئی بھی صورت جو ہے وہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ آیات ہیں تو کوئی بھی آیت نمبر ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جس بھی آیت کی ہم تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں، اور یہاں سے اس کی آیت کی یہ جتنی بھی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ شاملہ کی بہت ہی زبردست چیز ہے کہ آپ یہاں پر کسی بھی تفسیر پر کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک عالم دین کے بارے میں سنا کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ مکتبہ شاملہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھے ایسے لگتا ہے اگر میں اس کو کھولوں تو یہ میرے سامنے اتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، میں جس پر بھی کلک کروں وہ اپنی تفسیر اپنی رائے جو ہے وہ اس آیت کے بارے میں مجھے بتا دیں گے. تو یہ یعنی مکتبہ شاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہمیں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، استفادہ حاصل کرنا چاہیے. لیکن سب سے اہم ہے کہ ہمیں یہ استعمال کرنا آنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے ساتھی ہیں جو مکتبہ شاملہ کے بارے میں جانتے ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے 90% استعمالات سے ناواقف ہیں. اس لیے اس حوالے سے جو ہے نا وہ ضرور سیکھیں. میں یہاں پر جو ہے وہ اس کی پہلی ویڈیو کا لنک لگا دوں گا، آپ پہلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی ساری آپ مکتبہ شاملہ کے حوالے سے دیکھیں. یہ ہماری نئی ویڈیو ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ مزید ویڈیوز بھی بنتی رہیں گی، اور میں کوشش کروں گا کہ مکتبہ شاملہ کو جتنا ہو سکے مجھ سے میں اس کو سکھا سکوں. یہ جو بار ہے یہاں پر مثال کے طور پر مجھے کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ تلاش کرنی ہے، تو اگر میں یہاں سے تلاش کرتا ہوں تو یہ تھوڑا دقت طلب کام ہے. اور اگر مجھے پتہ ہے کتاب کے نام کا، جیسے میں ابن کثیر کو کھولتا ہوں، کثیر پر لکھا میں نے تو یہ نیچے 2 میرے سامنے جو ہے وہ نتائج آ گئے. اور تفسیر ابن کثیر کو خود ہی اس نے کھول دیا. اور اگر میں یہاں پر کلک کروں تو یہ اس سے اگلی جو تفسیر ہے تو مختصر تفسیر ابن کثیر، یہ اس نے وہ کھول دیا ہے. جی تو اس کے بعد اگلا آپشن، اگلا بٹن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوا ہے شرح کا. تو یہاں پر بھی میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ آپشن بھی صرف اور صرف تب ہی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکیں گے جبکہ آپ مکتبہ شاملہ کو آفیشلی، جو مکتبہ شاملہ ہے برنامج رسمی جو ہے اسے استعمال کریں گے تو تب ہی آپ کو یہ آپشن جو ہے وہ حاصل ہوگی. تو یہاں پر میں اگر کلک کروں تو یہ میرے سامنے جو ہے یہ شرح کھل گئی ہے، فتح الباری. ہم کوئی اور حدیث دیکھتے ہیں جس کی شرح جو ہے وہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ آپ کو یہ اس طرح سے ایک بار نظر آئے گی. میں نے اس پر کلک کیا تو اس نے مجھے 2 شروحات جو ہیں وہ دکھائی ہیں کہ یہ اگر آپ فتح الباری ابن رجب کی دیکھنا چاہتے ہیں تو
یہ اس پر کلک کریں، اور اگر ابن حجر رحمہ اللہ کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں، اور یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل گئی ہے۔ تو یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے اس کی جلد نمبر ہے، یہ آگے اس کا صفحہ نمبر ہے، اور یہاں پر حدیث نمبر سے سرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپشن صرف اسی کتاب کے لیے ہے، اسی کتاب پر کام کرے گی جس کتاب جو ہے وہ حدیث نمبر کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ آپشن جو ہے وہ اس کتاب سے تشکیل کو، اعراب کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہے۔ یعنی بعض اوقات ہمیں جو ہے نا وہ کوئی عبارت لگانی ہوتی ہے جس میں ہمیں اعراب نہیں چاہیے ہوتے، تو ہم اس کو سلیکٹ کر کر اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ میں کاپی پیسٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آگے ایک بٹن آئے گا تو میں اس میں بتاؤں گا کہ یہ کاپی پیسٹ بھی بہت آسان ہے، ڈائریکٹ آپ کا حوالہ بھی ساتھ ہی کاپی ہوگا جی۔ تو اس سے اگلا آپشن ہے جی اخفاء المتن۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ متن بھی ہے شرح کے اندر۔ اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ متن کو اس نے چھپا لیا ہے، حذف کر دیا ہے، متن اب وہ ہمارے سامنے شو نہیں کرے گا۔ میں دوبارہ اس کو چیک کرتا ہوں، اور یہ جی میں اگر اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ کتاب ہمارے سامنے فتح الباری کھل جائے گی جی۔ تو اس کے اگلا آپشن جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ ہے جی تخریج کا۔ میں اگر کسی بھی حدیث کی تخریج کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہاں پھر سے کہوں گا کہ یہ آپشن صرف اور صرف جو آفیشیل مکتبہ شاملہ ہے اس پر اویلیبل ہوگی۔ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ کہے گا جی تھوڑا صبر کریں، اور یہ اس حدیث کے جتنے نتائج ہیں یہ اس نے میرے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کہا جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ یہ کل 4 نتائج ہیں اس کے، اور ابھی ہمارے سامنے پہلا نتیجہ ہے۔ میں یہاں پر کلک کر کے نیچے جا سکتا ہوں، یہ اس سے نیچے اور یہ اس سے نیچے، اسی طرح باقی آپشن بھی جو ہے وہ میں استعمال کر سکتا ہوں۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بٹن ہے میں اس پر اگر کلک کروں گا تو اس نے صحیح بخاری کی اس حدیث کو کھول دیا جس کی میں نے تخریج دیکھی تھی، اور اگر میں اس پر کلک کروں گا تو یہ مستخرج ابی عوانہ کو جو ہے وہ اس نے کھول دیا جو ابھی میں نے سلیکٹ کی ہوئی تھی۔ میں یہاں کروں گا تو یہ سنن نسائی کو اوپن کر دے گا، اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر جلد نمبر ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے جو کتاب میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے اس کی۔ یہ رقم المسلسل یہاں پر جو ہے وہ نمبر شمار دے رہا ہے، یہ کتاب کا نام دے رہا ہے کہ یہ کس کتاب میں حدیث موجود ہے، یہ حدیث کا نمبر دے رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طرف ہے اس کا، اور یہ اس حدیث کا جو باب ہے وہ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ جلد نمبر اور یہ صفحہ نمبر۔ تو یہاں سے بھی آپ اس حدیث کی شرح دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس پر کلک کیا تو یہ اس کی عون المعبود جو ہے اور حاشیۃ ابن القیم یہ اس نے ہمارے سامنے کھول دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپشن ہے یہ صرف اور صرف تب اویلیبل ہوگا، تب شو ہوگا جب اس کتاب کی ہمارے پاس پی ڈی ایف بھی شاملہ میں موجود ہوگی۔ اگر شاملہ میں پی ڈی ایف ہو تو میں اگر یہاں پہ کلک کروں گا تو شاملہ کا جو نسخہ ہے ہمارے پاس یہ صحیح بخاری کا، یہ اس نسخے کی پی ڈی ایف ہمارے سامنے کھولے گا اور یہی صفحہ کھولے گا، ڈائریکٹ ہمیں اسی صفحے پر لے جائے گا، اور ہم بڑی آسانی سے جو ہے وہ یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ شاملہ میں یہ جو متن ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں یہ صفحہ نمبر ہے، تو یہ یہاں تک صفحہ نمبر 16 ہے، اور یہاں 60 ہے، اور یہاں سے صفحہ نمبر 61 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس سے اگلا آپشن جو ہے یہ ترجمہ کا ہے، یہ لمبا آپشن ہے، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے۔ یہاں پر میں صرف ایک بات بطور فائدہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھائی نے جو ہے وہ سوال کیا تھا کہ جو یہ کتابیں ہیں، جو کتابوں کا ہمارے سامنے یہ نظر آ رہا ہے شجرہ، یہ اقسام جو ہیں جیسے قسم العقیدہ ہے یہ،
اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے اور یہ مرقم عالیہ ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کتابیں ہیں تمام جو کتابیں یا تو چھپی نہیں ہوئی یا پھر وہ اصل کتاب سے جو ہے وہ موافق نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ کہے گا کہ جی الکتاب مرقم عالیہ غیر موافق للمطبوع، اور جیسے ہی اس کتاب کو یہ موافق للمطبوع بنا دیں گے تو یہ فوری طور پر اس کو یہاں سے نکال کر کتب العقیدہ میں شامل کر دیں گے۔ دوسری اس میں وہ کتابیں ہیں جو چھپی ہی نہیں، کسی بھی ویب سائٹ پر یا کسی بھی پیج پر جو ہے وہ کسی عالم دین کی کوئی چیز جو ہے وہ بطور فائدہ شرع پیش ہوئی یا جیسے بھی، اور دوسرا ایسی کتابیں ہیں جو کہ اصل میں طبع نہیں ہوئی بلکہ ان کی آڈیو تھی اور آڈیو سے انہوں نے اس کو لکھ کر اس میں شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قیم مکتبہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ میرے چینل کو یہاں پر شو ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کریں، اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو شخص بھی کسی نیک کام پر کسی کو جو ہے وہ لگائے گا تو وہ بھی اس میں ثواب کا حصہ دار ہوگا، تو اس لیے آپ اس نیک کام کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی اس کا اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔